5 नवंबर 1556 की सुबह। जरा तस्वुर करें, पानीपत के तारीखी मैदान पर एक गहरी और शदीद सर्द धुंध छाई हुई है। इस धुंध के पार दो इंतहाई देवी हैकल फौजें एक दूसरे के खून की प्यासी खड़ी हैं। एक तरफ तारीख का एक ऐसा खतरनाक जंगजू जिसने आज तक शिकस्त का जायका नहीं चखा, और दूसरी तरफ महज एक 13 साला लड़का जिसके सर पर चंद माह पहले ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत का ताज इंतहाई उजलत में रख दिया गया था। आज के इस तफसीली और सिनेमैटिक तज्जिए में हम खालिसतन अकबरनामा के उन औराक को पलटेंगे जो बर्र-ए-सग़ीर की तारीख के सबसे सनसनीखेज बाब पर मुश्तमिल हैं। ये किसी आम जंग की दास्तान नहीं है, ये एक नौउमर बादशाह के हकीकी शहंशाह बनने की कड़ी आजमाइश है। चलें सीधे मैदाने जंग में उतरते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक 13 साला लड़के ने तबाही के बिल्कुल दहाने पर खड़ी इस सल्तनत को बचाया कैसे। हालात वाकई इंतहाई तशवीशनाक थे। मुगल सल्तनत का वजूद हकीकत में लरज रहा था। अगर उस दिन पानीपत के मैदान में मुगल फौज हार जाती तो बस कहानी खत्म। तारीख की किताबों से मुगल सल्तनत का नाम हमेशा के लिए मिट चुका होता। ये सोचकर ही जहन झंझोड़ जाता है कि एक ऐसा बच्चा जो अभी ठीक से जवानी की दहलीज पर भी नहीं पहुंचा था, वो इतने खौफनाक दबाव और एक यकीनी मौत के सामने कैसे डटकर खड़ा रहा। इससे पहले कि हम जंग की खूनरेजी की तरफ बढ़ें, इस बिखरती हुई टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। मुगल सल्तनत की बुनियादें उस वक्त पूरी तरह हिल गईं जब शहंशाह हुमायूं अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर एक अलमनाक हादसे का शिकार हो गए। इस वक्त अकबर कहाँ था? वो पंजाब के इलाके कलानूर में था। उसके वफादार सरपरस्त बैरम खान ने इंतहाई होशियारी से हुमायूं की मौत की खबर को राज में रखा और 14 फरवरी 1556 को एक बाग के अंदर इंतहाई सादगी और उजलत में उस 13 साला बच्चे की ताजपोशी कर दी। कोई आलीशान महल नहीं, कोई बड़ा दरबार नहीं, बस चंद वफादार फौजी। और फिर हालात इतने ख़राब हुए कि अक्टूबर आते आते मुग़लों के हाथ से दिल्ली भी निकल गया, क्योंकि मुग़ल फ़ौज ने लड़ने से ही इनकार कर दिया था और दुश्मन ने बग़ैर किसी मुज़ाहमत के दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और जिस शख्स ने दिल्ली पर कब्जा किया वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उस दौर का सबसे खौफनाक और हैरानकुन किरदार था, हेमू विक्रमादित्य। यकीन माने, हेमू की कहानी किसी फिल्मी दास्तान से कम नहीं है। वो रिवाड़ी की गलियों में एक मामूली दुकानदार और नमक का ताजिर हुआ करता था, लेकिन अपने गैर मामूली जहानत और कमाल की जंगी हिकमत अमली के बायस वो आदिल शाह सूरी का वजीर आजम और सबसे बड़ा कमांडर बन गया। दिल्ली पर कब्जा करते ही उसने खुद को बादशाह करार दिया और सदियों बाद दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला पहला हिंदू हुक्मरान होने का दावा कर दिया। बायस ये सिर्फ एक अदद नहीं है, बल्कि इस दौर की तारीख का सबसे भयानक और नाकाबिले यकीन सच है। हीमू ने अपनी ज़िंदगी में 22 बड़ी जंगें लड़ी थीं और अंदाज़ा लगाएं, उसने हर एक जंग में फतह हासिल की। उसका जीत का रिकॉर्ड 100% था। वो नाकाबिले शिकस्त था और अब यही नाकाबिले शिकस्त तूफान मुग़लों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि दोनों कुव्वतों के दरमियान सचमुच ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। एक तरफ हीमू है जो फुतूहात के नशे में चूर है, जिसके पास एक देव हैकल तजर्बाकार फौज है जो अभी अभी दिल्ली फतह करके आई है। दूसरी तरफ एक 13 साला बच्चा है जो अपने दादा बाबर की विरासत बचाने निकला है, जिसकी क़ियादत एक बूढ़ा मगर सख्तगीर सरपरस्त बैरम खान कर रहा है। मुग़लों के पास कुल मिलाकर सिर्फ 10,000 घुड़सवार बाकी थे। दरबार के कई उमरा तो डर के मारे मशवरा दे रहे थे कि काबुल भाग जाना ही बेहतर है, मगर बैरम खान ने डट कर मुकाबला करने का फैसला किया। हीमू की ताकत का सबसे हौलनाक हिस्सा उसके 500 जंगी हाथी थे। ज़रा तसव्वुर करें, ये महज जानवर नहीं थे, ये उस दौर के चलते फिरते किले थे। इन पर भारी ज़िरा बख्तर चढ़ी हुई थी और उनकी सूंडों के साथ तेज़ धार तलवारें और भाले बंधे हुए थे। जब ये 500 हाथी एक साथ मैदान में दौड़ते थे तो वाकई लफ्ज़ी मायनों में ज़मीन कांपने लगती थी। 5 नवंबर की सुबह ठीक 8 बजे ये तारीखी मार्का शुरू होता है। हेमू अपने सबसे बड़े और खौफनाक हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ा, जिसका नाम हवाई था। उसने सर से पैर तक सोने का बुख्तर पहन रखा था। जब इन दो हैकल हाथियों ने मुग़ल सफ़ों पर धावा बोला तो मुग़ल फ़ौज के पांव बुरी तरह उखड़ने लगे। बैरम खान ने तोपों का इस्तेमाल करके कुछ हाथियों को पागल किया और पीछे धकेलने की कोशिश ज़रूर की, मगर हेमू मुसलसल अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाता रहा। जंग का पांसा तेज़ी से हेमू के हक में पलट रहा था। सल्तनत तबाही के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुकी थी।
اور پھر تاریخ کا وہ لمحہ آیا جس نے برے صغیر کے آنے والے کئی 100 سالوں کی قسمت کا فیصلہ کر کے رکھ دیا۔ اکبر نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہیمو جیت کے بالکل قریب تھا، اچانک کسی نامعلوم مغل تیر انداز کی کمان سے نکلا ہوا ایک بھٹکا ہوا تیر سیدھا آیا اور ہیمو کی کھلی ہوئی آنکھ مجا لگا۔ تیر اتنی زور سے لگا تھا کہ وہ آنکھ کو چیرتا ہوا سیدھا اس کے دماغ میں گھس گیا۔ تیر لگتے ہی ہیمو اپنے ہاتھی کے ہودے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہیمو کے فوجیوں اور کمانڈروں نے اپنے اس ناقابل شکست بادشاہ کو یوں بے حس اور حرکت گرتے اور اس کے ہاتھی کو پیچھے مڑتے دیکھا تو بس ان کے اعصاب جواب دے گئے۔ ایک جیتی ہوئی جنگ محض چند سیکنڈوں میں ہار میں تبدیل ہو گئی۔ فوج میں بری طرح بھگدڑ مچ گئی اور ہیمو کا وہ دیو ہیکر لشکر بغیر اپنے قائد کے بکھر کر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ مغلوں کو ایک معجزاتی فتح نصیب ہو چکی تھی۔ تو یہاں اصل غور طلب بات یہ ہے کہ میدان جنگ کے اس واقعے نے اکبر کی شخصیت کو کیسے بے نقاب کیا۔ جنگ کے بعد زخمی اور بے ہوش ہیمو کو مغل کیمپ میں لایا گیا۔ بیرم خان نے اکبر سے کہا کہ وہ اپنی تلوار سے اس کافر کا سر قلم کرے اور غازی کا لقب حاصل کرے، مگر اکبر نے صاف انکار کر دیا۔ اس 13 سالہ لڑکے نے بالکل واضح کر دیا کہ ایک بے ہوش اور زخمی قیدی پر تلوار اٹھانا بہادری نہیں بلکہ بزدلی ہے۔ یہ دیکھ کر بیرم خان نے جھنجھلا کر خود آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے ہیمو کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پانی پت کی اس دوسری جنگ نے مغل سلطنت کو بیرونی خطرات سے تو بچا لیا۔ اکبر ایک فاتح کی حیثیت سے دہلی میں داخل ہوا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس سلطنت کے اندرونی محاذ پر ابھی ایک اور خطرناک اور سنسنی خیز جنگ لڑی جانی باقی تھی۔ تخت کے حصول اور طاقت کی رساکشی کا ایک 4 سالہ طویل سیاسی کھیل اب دربار کے بند دروازوں کے پیچھے شروع ہونے والا تھا۔ اس پورے سیاسی کھیل کے مرکز میں بیرم خان موجود تھا۔ اکبر اسے انتہائی عقیدت سے خان بابا کہہ کر بلاتا تھا۔ بیرم خان واقعی ایک شاندار منتظم اور جنگجو تھا۔ اس نے اگلے 4 سالوں میں گوالیار، اجمیر اور جونپور کو فتح کر کے سلطنت کو زبردست وسعت دی، لیکن اس کی ایک بہت بڑی خامی تھی اور وہ تھی اس کی انتہائی سختی اور بے رحمی۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر عام موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ اس کا یہ آمرانہ رویہ رفتہ رفتہ دربار کے کئی طاقتور امراء کو اس کا جانی دشمن بنا رہا تھا۔ اندر ہی اندر دربار میں ایک خاموش بغاوت جنم لے رہی تھی۔ بیرم خان کے خلاف ایک طاقتور دھڑا بننا شروع ہوا، جس میں سب سے نمایاں اکبر کی اپنی والدہ حمیدہ بانو بیگم اور اکبر کی دایا ماہم انگا تھیں۔ ماہم انگا انتہائی ذہین اور جاہ طلب خاتون تھیں۔ وہ اور ان کا دھڑا اکبر کے کان بھرنے لگے کہ اصلی بادشاہ تو بیرم خان بنا بیٹھا ہے اور شہنشاہ محض ایک کٹ پتلی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اکبر بھی 18 سال کی عمر کو پہنچ رہا تھا اور اب وہ ایک ماتحت کی زندگی گزارنے کے بجائے سلطنت کی باگڈور خود اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا تھا۔ اور پھر بالآخر مارچ 1560 میں اکبر نے ایک انتہائی سخت قدم اٹھایا۔ اس نے بیرم خان کو خط لکھا کہ اب وہ خود حکمرانی کرے گا اور بیرم خان کو فوری استعفیٰ دینا ہوگا۔ بیرم خان جو تاحیات وفادار رہا، اس نے بغاوت کرنے کے بجائے استعفیٰ دے دیا اور مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن یہاں قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں۔ جنوری 1561 میں جب وہ گجرات کے شہر پاٹن کے قریب تھا تو افغانوں کے ایک گروہ نے اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ وہ افغان تھے جن کے رشتہ داروں کو بیرم خان نے ماضی میں سزائے موت دی تھی۔ اکبر کو اس قتل کا شدید رنج ہوا، جس کے بعد اس نے بیرم کے بیٹے عبد الرحیم کو اپنے دربار میں اعلیٰ عہدہ دیا، جو آگے چل کر اکبر کے مشہور 9 رتنوں میں شامل ہوا۔ بیرم خان کے منظرنامے سے ہٹنے کے بعد اقتدار کا ایک نیا خلا پیدا ہوا، مگر اکبر کو فوری آزادی نہیں ملی۔ ایک سرپرست گیا تو اس کی جگہ ماہم انگا اور ان کے بیٹے ادھم خان نے لے لی۔ بیرم خان کے سخت مگر کھلے راج کی جگہ اب ماہم انگا کی خاموش اور گہری سازشوں نے لے لی تھی، اور ادھم خان جو اقتدار کے نشے میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا، دربار کا ایک نیا اور خطرناک مسئلہ بن کر ابھر رہا تھا۔ ادھم خان کا غرور اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے مالوا کی فتح کے بعد ملنے والا سارا خزانہ خود ہتھیا لیا اور سلطنت کو کچھ نہ بھیجا۔ لیکن اس نے سب سے بڑی اور ناقابل معافی غلطی اس وقت کی جب اس نے تخت کے نشے میں دربار کے اندر شہنشاہ اکبر کی موجودگی میں اکبر کے ایک نہایت قریبی اور پسندیدہ وزیر اتقا خان کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ بغاوت کی وہ آخری حد تھی جسے اب برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اگا خان کے قتل کا یہ واقعہ انتہائی شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ اس دن اکبر نے اپنے بچپن کا لبادہ ہمیشہ کے لیے کیسے اتار پھینکا۔
اکبر نامہ کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ اتکا خان کے قتل پر اکبر اس قدر غضبناک ہوا کہ اس نے خود آگے بڑھ کر ادھم خان کو زوردار مکہ مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس غدار کو آگرہ قلعے کی بلند چھت سے نیچے پھینک دیا جائے۔ جب ادھم خان کو نیچے پھینکا گیا تو وہ اتفاقاً زندہ بچ گیا۔ اکبر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے گرج کر کہا کہ اسے اٹھا کر لاؤ اور دوبارہ چھت سے نیچے پھینکو، اور اس دوسری بار ادھم خان مارا گیا۔ دربار میں پیش آنے والے اس لرزہ خیز واقعے نے ہر ایک پر یہ واضح کر دیا کہ کٹھ پتلی بادشاہ کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ جب مہا منگا کو اپنے بیٹے کی اس ہولناک موت کی خبر ملی تو وہ صدمے سے بالکل نڈھال ہو گئیں۔ ان کا دل اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ محض 40 دن بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس طرح پس پردہ سازشوں اور کٹ پتلی حکومتوں کا وہ پورا دھڑا مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا۔ 1562 کا سال مغل تاریخ کا ایک نیا موڑ تھا۔ دربار اب ہر قسم کی سازشوں اور سرپرستوں کے سائے سے مکمل طور پر پاک ہو چکا تھا۔ وہ لڑکا جس نے محض 13 سال کی عمر میں پانی پت کے میدان میں موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا، اب وہ بغیر کسی دباؤ کے مکمل طور پر آزاد اور خود مختار شہنشاہ بن چکا تھا۔ اب وہ اس کا کہا ہوا ہر لفظ حتمی قانون تھا۔ اب وہ خود ہر محاذ پر اپنی فوج کی قیادت کرنے کے لیے تیار تھا۔ پانی پت کی اس غیر یقینی دھن سے لے کر دربان کی خونی سازشوں کو کچلنے تک، اس کڑی آزمائش نے ایک کمزور لڑکے کو ایک لوہے کے اعصاب والے بادشاہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تو محض شروعات تھی۔ ان تمام اندرونی خطرات کو شکست دینے اور مطلق طاقت حاصل کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میدان جنگ اور دربار کی سیاست میں پختہ ہونے والا یہ جوان اب ہندوستان کے نقشے پر کون سی نئی تاریخ رقم کرے گا؟ کیسے وہ راجپوتوں سے ٹکرائے گا اور کیسے وہ اکبر اعظم بنے گا؟ یہ سنسنی خیز داستان اکبر نامہ کی مزید گہرائیوں میں چھپی ہے، جسے ہم کسی اور دن کھوجیں گے۔